آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ ہمارے بیچ ہمارے اس پروگرام اور آج کے رمضان المبارک کا جو ہے عشرہ مغفرت رواں دواں ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اس طرح کی پر نور ساعتوں میں ہمیں آپ تک اللہ اور اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج کی اس بزم جو ہمارے ساتھ دوست قاری نعت خواں حضرات شریک ہیں، ان کا انٹروڈکچر، ان کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ بڑی خوبصورت آواز میں کلام رحمان سے برکات قرآن سیگمنٹ کو جو ادا کریں گے، برکات قرآن سے اس پر نور ساعتوں میں اس پروگرام کا آغاز کریں گے محترم جناب محمد رفاقت قادری۔ انہیں میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ انہی کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت آواز والے ثناخوانی تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرنے والے محترم جناب محمد شفیق قادری، انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین اکرام، اسی کتاب سے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے جس کا نزول اسی ماہ مقدسہ میں ہوا، گزارش کروں گا محترم جناب محمد رفاقت قادری سے کہ کلام رحمان رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات قرآن کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا۔ سبحان اللہ۔ وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. اللہ اللہ سبحان اللہ. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ اللہ. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن سبحان اللہ سبحان اللہ. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام رحمان سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ قاری رفاقت قادری صاحب آپ کا. اللہ رب العزت ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے کہ اسی طرح یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے جائیں. اللہ اکبر. ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا چاہیے ہر انسان، مومن، مرد عورت کو. یہ لازماً اور ضروری ہے اس کے لیے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے. قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے، اور اگر ضروری نہ سمجھے وہ، لیکن اتنا اگر سمجھے کہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو اسی ہی کی وجہ سے اگر وہ آپ اس کتاب کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ سوچے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی. تو اگر پورے قرآن مجید کو پڑھتا جائے گا تو پھر کتنی نیکیاں مل جائیں گی. اللہ اکبر. اور وہ لوگ جو اس ماہ مقدسہ میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے پھر اللہ نے کیا ان کو مقام دیا ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی. اللہ اکبر. اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو کہ تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی رمضان رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق بھائی، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامعین کو سنائیں، ہمیں سنائیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعریفیں بیان کرتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو انشاءاللہ 2-3 اشعار قصیدہ برد شریف کے پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کی طرف پڑھیں گے. ماشاءاللہ. تو آئیے مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیے. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. لكل حول من الأحوال مقترب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرم ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار. کرم سرکار
بے شمار جان و دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے 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 بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار اور جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کے دیدار میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کے دیدار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام قافلے والوں
والو سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار عرض کرنا ہو سکے تو عرض کرنا اور روتے روتے ہو سکے تو بار بار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا دو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہے تھے جس کو ناظرین اکرام آپ سن رہے تھے اور میں بھی سن رہا تھا. اللہ اکبر. ہمارے پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے روحانی علاج اور عاد و وظائف، لیکن جو تعریف مصطفیٰ بیان کی جا رہی تھی بہت ہی پیاری تعریف تھی. اللہ اکبر. جس میں نے بہت خوبصورت کلمات ادا کیے. اللہ رب العزت ان کی آواز میں اور وسعت اور برکتیں عطا فرمائے، اور جو کلمات نے ادا کیے، جو کلمات نے آپ کی سماعت نظر کیے، اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے انہوں نے ادا کیا، اللہ اس مقصد میں بھی انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور یہ وہ کلمات تھے کہ میں اس پرنور وقت میں، اس پرنور ساعتوں میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کے وسیلے سے ہمارے فلسطین کے بھائیوں پر بھی کرم فرمائے، ان پر بھی رحم فرمائے. ہم تو یہاں پر کھلے عام گھوم رہے بھی ہیں، پھر رہے بھی ہیں، اور جتنی ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں
جو ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں انہیں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں. عبادت تو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر رہے بھی ہیں. ان نے جو جس طرح ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے تو وہ چیزیں اور وہ پہچان ان کی کروا رہی ہے کہ وہ عبادت بھی اس طرح ذوق اور شوق سے کر رہے ہوں گے. ناظرین کرام اب میں روحانی علاج یعنی اوراد وظائف کی طرف جا رہا ہوں جس کی آپ لوگ ہر روز پہ برکات رمضان انتظار کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے کون سا ایسا اللہ کا فرمان ملے گا, کون سا ایسا اللہ کے نبی کا فرمان ملے گا جس کو ہم اپنائیں گے, جس کو ہم پڑھیں گے, جس کا ہم ایک روزانہ ایک معمول بنائیں گے اور اس کے وسیلے سے ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی, ہماری پریشانیاں بھی آسان ہوں گی, ہماری بیماریاں بھی دور ہوں گی اور ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی. تو میں کامران قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو ہمارے سامعین کے لیے ہمارے لیے آپ وظیفہ لے کر آئے ہیں تو وہ سامعین کی سماعت نظر فرمائیں. رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ پچھلے پروگراموں میں ہم وظائف ہی بتاتے آ رہے ہیں تو آج ہم اپنے بہت ہی اچھا اور بہت ہی منفرد وظیفہ لے کر آئے ہیں. ماشاءاللہ. وہ وظیفہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کے آدھے سر میں درد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو آج ان کے لیے بہت ہی اچھا اور مجرب وظیفہ ہم لے کے آئے ہیں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اول و آخر درود پاک پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اب اگر ایک مرتبہ پڑھنے سے آرام نہ آئے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں. اسی طرح اول و آخر درود پاک پھر اس کے بعد سورہ اخلاص. اگر 3 مرتبہ بھی نہ ہو تو پھر 7 مرتبہ, اگر 7 مرتبہ نہ ہو تو 11 مرتبہ. انشاءاللہ 11ویں جب یہ عدد پورا کریں گے اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سر کا درد ہوگا وہ دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اس میں کوئی وقت کی قید نہیں نا؟ وقت کی قید کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ سن رہے تھے بہت مختصر اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی احسن وظیفہ آپ سن رہے تھے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے اور جو بات بتا رہے ہیں یہ اپنے سے نہیں بتا رہے بلکہ یہ اللہ کے فرمان ہی بتا رہے ہیں. اللہ کی کتاب سے ہی کچھ حصہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی, یہ مشکلات حل ہو جائے گی. تو اس طرح جو آج انسان کو جب تک یقین نہیں ہوتا اب تک وہ اس مسئلے میں اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ یقین ہوگا تو پھر ہی ڈاکٹر کے پاس سے کیوں جاتے ہیں ہم. اس کی وجہ ہی جانے کی یہی ہوتی ہے. بے شک کچھ بھی مسئلہ ہو وہ جائیں گے, ایک انجیکشن لگائے گا, 2 ٹیبلٹ دے گا, اس کے بعد ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ٹھیک ہو گئے. حتیٰ کہ ہمیں اس وقت بھی اس بیماری میں اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے, جو ہمارے مائنڈ سیٹ جو بن گیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے, اگر وہی لوگ جو اس مائنڈ کو لے بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے اپنے ذہن کو اللہ کے فرمان کی طرف بھی لے آئیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کی طرف بھی لے آئیں, تو انشاءاللہ العزیز ان کی اس پریشانی میں اللہ رب العزت دوری پیدا فرمائے گا اور ان کے معاملات میں کو بھی آسانی پیدا فرمائے گا. ناظرین اکرام, ہمارا جو اب اگلا جو وقت ہے جس کو ہر روز آپ سنتے ہیں وہ ہے علماء سے گفتگو کا. جو برکات رمضان وہ علماء جو آپ کے مسائل کا حل کرتے ہیں, وہ علماء جو ہر وقت میں آپ سے ملاقات اور آپ سے ہر اس مسائل کرتے ہیں جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کی اس مہمان خصوصی ہیں ان کا تعارف اس طرح سے کرواؤں کہ بڑی ہی گہرا ایک دوستانہ تعلق ہے ہمارا, اور الحمدللہ دارالعلوم برکاتی سے وہ فارغ تحصیل ہیں اور عالم کے کورس مکمل کیا ہوا ہے اور دارالعلوم برکاتیہ میں ہی ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ سنائیں جناب؟ ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آج کے جو ہم نے موضوع رکھا ہے بہت ہی اچھا موضوع رکھا ہے، اور مجھے بھی اس بات پر امید ہے کہ آپ اس کو بڑے غور سے اور بڑے اچھے انداز سے سنیں گے اور اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ موضوع جو ہے اسی پر ہی تمام باتوں کا اختصار کیا جاتا ہے۔ ایک ٹائٹل جو ہوتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہیں لوگ اور پھر اس کے اندر چیز کو تلاش کرتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر ہمیں وہ چیز ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم نے بھی آپ کے لیے وہی موضوع چوائس کیا ہے، اور وہ موضوع بہت اچھا اور موضوع ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ موضوع چوائس بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ جو ماہ مبارکہ ہمیں ملا ہے وہ اسی ہی نبی سے ملا ہے، اسی ہی نبی کے صدقے بطفیل ملا ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات اپنی امت پر فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت پر کیا کیا انعامات، کیا کیا رحمتوں کے نزول فرمائے ہیں، جن میں حدیث میں بھی فرشتے پکارتے ہیں کہ کون ہے رحمت طلب کرنے والا، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا۔ اللہ اکبر، ہم بنے تو صحیح ایک مرتبہ مغفرت طلب کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو سجدہ سجود کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرمائے گا، ہمارے مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو میں علامہ صاحب سے مختصر انداز میں اور مختصر اس موضوع کے حوالے سے اس طرح سے عرض کروں گا کہ قبلہ ہمارے ناظرین کو اس طرح سے بتائیے کہ جو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو شان جو ہے اگر دیکھا جائے قرآن میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک حضور کی شان کو قرآن بیان کرتا جا رہا ہے بے شک، لیکن جو آج موضوع ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور کی کیا کیا بیان ہو رہا ہے، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ کی خصوصیات بیان ہو رہے ہیں، اس طرح سے بات ہو کہ ہمارے ناظرین بالکل سمجھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بعد از حمد و ثنا، مقرب محترم سامعین حضرات اور جملہ دوست احباب، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے یہاں پر ہمیں بلایا، وقت دیا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و کرم فضل احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ نصیب کیا۔ جیسا کہ سوال ہوا کہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ناظرین کو کچھ بتایا جائے، تو عرض کرتا چلوں کہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے۔ خصائص کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو جو چیزیں خاص ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، اس کا مطلب ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یوں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا قرآن جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصیات کو بیان کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، واضح پیغام ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم سمندروں کی صحیح کو جمع کر لیں، پانی کو جمع کر کے صحیح بنا دیں اور اس سے لکھنا شروع کر دیں تو اس موضوع کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اس موضوع کے حوالے سے میں مختصر اپنی حاضری پیش کروں گا کہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند چیزیں، چند باتیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اس پر تذکرہ ہوگا، بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی قرآن پاک سے،
جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ پر خود ایک خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، رب نے فرما دیا سارے جہان، جب سارے جہانوں کا فرما دیا تو اس میں ہر چیز آ گئی، اس میں کائنات آ گئی، کائنات کے سارے انسان آ گئے، ہر ایک مخلوقات آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والمرسلین تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک مخصوص جگہ کے لیے اور مخصوص ایک قبیلے گروہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے، لیکن نبی پاک کو یہ مقام بخشا کہ ان کو پوری امت کے لیے، ہر چیز کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں عرض کرتا چلوں کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والمرسلین کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک بہت ہی جو خاص آسمانی کتابوں کے بعد جو افضل ترین کتاب بخاری شریف ہے، اس میں اس کی یہ روایت موجود ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے 5 ایسی نعمتیں دی کہ جو مجھ سے قبل کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ اللہ سبحان اللہ اکبر۔ یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو خصوصیات سے نوازا۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال، فرشتوں کے تاجدار، خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روب عطا فرمایا۔ یہ نبی پاک کی خصوصیت ہے جو نبی پاک کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کریم نے فرمایا یہ خصوصیت کسی کو بھی، یہ جو 5 خصوصیات ہیں اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی، جو صرف مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ فرمایا کہ مجھے روب دار بنایا، مجھے روب عطا فرمایا۔ وہ کس طرح سے؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، اللہ رب العزت دشمن کے دل میں میرا خوف پیدا فرما دیتا ہے۔ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے تو 1 مہینہ قبل ہی دشمن کے دل میں خوف دبدبہ طاری ہو جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف ڈال دیتا تھا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ رب العزت نے میرے لیے پوری کائنات کو، پوری روئے زمین کو ایک ایک چپے کو پاک کر کے رکھ دیا۔ یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا صدقہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا صدقہ ہے کہ پیارے آقا کے مبارک قدم جب زمین پر پڑے تو پوری کائنات پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کو میرے لیے پاک کر دیا گیا۔ کس طرح سے پاک کر دیا؟ فرمایا میری امت کے لیے جہاں کہیں بھی کوئی بھی میری امت میں سے کوئی بھی شخص ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، مصلی بچھائے نماز پڑھ لے ہو جائے گی، ورنہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والمرسلین آئے ان کو ایک جگہ دی جاتی تھی، یعنی مختص جگہ ہوتی تھی، گرجا گھر یا کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پر سارے جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، مختص جگہ ہوتی تھی، پوری زمین کے لیے خاتے میں لے کے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال غنیمت کو رب تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اس سے پہلے انبیاء مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے وہ جب جہاد کرتے تھے اس سے جو کفار مال چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جو مال حاصل ہوتا تھا تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والمرسلین اور ان کی امتوں کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا تھا، وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی عطا فرمائی کہ ان کے جتنے بھی امت میں جو بھی لوگ ہیں اس سب کو وہ کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے مال غنیمت۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والمرسلین کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ چوتھی جو خصوصیت ہے اللہ رب العزت نے مجھے شفیع بنا کر بھیجا۔ ماشاءاللہ۔
شفیع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے شفاعت کرنے والا بنا کر بھیجا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 2 چیزیں دی. فرمایا ان میں سے محبوب کوئی آپ ایک چیز لے لیں. کون سی 2 چیزیں؟ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی آدھی امت کی بخشش لے لیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. کہا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ شفاعت لے لیں، آپ جس کو چاہیں اس کی شفاعت کریں. اب یہاں ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے گا. کہا کہ آپ چاہیں جس کی شفاعت کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری چیز لی، کہا کہ میں شفاعت کروں گا. آپ خود اندازہ لگا لیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت کو کیوں چاہا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت کو کیوں چاہا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر امتی کو بخشوانا تھا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ان کا ہر امتی جنت میں جائے گا، ہر ایک کو بخشوائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ بروز قیامت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے وکیل ہوں گے. وکیل مطلب ایڈوکیٹ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، وکیل کہنا ایک طرح سے میں ایک بیان کروں تو صحیح نہیں بھی ہوگا ایک اپنے کنسیپٹ کے حساب سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں. کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ جج سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے میرا موکل بے گناہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو رہائی دے دی جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر کے میدان میں آئیں گے کہیں گے میرے یہ امتی گناہگار بھی ہیں، انہوں نے خطائیں بھی کی ہیں، انہوں نے گناہ بھی کیے ہیں، پھر بھی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میری امت کو بخش دیا جائے. اور حضور کے صدقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت کو بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور ایک اور چیز فرمائی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پانچویں چیز کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جتنے بھی انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے بھیجے، ان کو کسی ایک خاص گروہ کی طرف بھیجا گیا، خاص ایک قوم کی طرف بھیجا گیا. مجھے ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا، ساری مومنوں کے لیے بھیجا گیا، پوری جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں. سبحان اللہ. سامعین و ناظرین، اور عرض کرتے چلیں، یوں تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی خصوصیات بیان کی جائیں کم ہیں، بالکل، اور اس کو بیان کرنا ہمارے احاطے میں بھی نہیں ہے، ہم بیان بھی نہیں کر سکیں گے. اتنے وسیع سمندر کی طرح یہ موضوع ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلے آنا، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے آخر، اول بھی وہ آخر بھی وہ. اللہ رب العزت نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اپنے نور سے جدا کر پیدا کیا، اپنے نور سے جدا کیا. سب سے پہلے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہم افلاک کو نہ بناتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو کائنات کو نہ بناتے، یعنی مخلوقات کو نہ بناتے، کسی چیز کو نہ بناتے. اتنا ہی نہیں، رب تعالیٰ نے آگے فرمایا اے حبیب اگر ہم آپ کو نہ پیدا فرماتے تو میں اپنی خدائی کا ظہور بھی نہ کرتا. اللہ اکبر. یہ خصوصیت میرے نبی کو حاصل ہے، یہ خصوصیت آمنہ کے لال کو حاصل ہے، یہ خصوصیت فرشتوں کے تاجدار کو حاصل ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات پر بیان کرنا ہی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وسیع موضوع پر بیان کیا جائے، مگر پھر بھی مختصر وقت میں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں بیان کرنے کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کے، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والمرسلین کے امام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا گئے، عرش معلیٰ گئے، وہاں پر سارے نبیوں کی امامت فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہوئے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے.
اللہ رب العزت نے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ رتبہ عطا فرمایا. یہ رمضان مبارک، یہ جو برکتوں والا، رحمتوں والا، عزتوں والا مہینہ ملا، یہ گناہ گاروں کے لیے بخشش کا ثمر والا مہینہ ملا، یہ بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے سے. اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی برکات عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت یہ عشرہ مغفرت ہمارے لیے برکت والا بنائے. آمین. بہت بہت شکریہ. ناظرین سن رہے تھے آپ ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب مولانا محمد فیضان قادری صاحب خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے. اسی موضوع پر میں ہمارے آپ روزانہ سنتے آ رہے ہیں. میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کی یہ جان بھی ہے اور ہماری اس ٹیم کا حصہ بھی ہیں. جو کچھ تمام معاملات دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ یہ ہیں محترم جناب حافظ محمد ریحان قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ ہمارے عرض کرنے پر تشریف لے آتے ہیں. ناظرین کرام، ان سے میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ موضوع تو ہمارا یہی چل رہا ہے، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اگر لکھنے بیٹھیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار نہیں کیا جا سکے گا، وہ بیان نہیں ہو سکتے. تو اسی پر میرا آپ سے کچھ اس طرح سے سوال ہے کہ سب سے پہلے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ان کی کچھ تقسیم ہے، کچھ ان کی حد ہے، کتنے ہیں اس پر؟ اور پھر اللہ نے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرآن میں کتنے مقامات پر بیان کیا ہے؟ کچھ مختصر ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے کلاس فیلو جناب مولانا فیضان قادری صاحب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصائص کو کی کافی میرے خیال میں بیان کر چکے ہیں. کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصائص کو بیان کر کے ان کے ثناخوانوں میں اپنا نام شمار کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کی حد کیا ہے اس کے بارے میں میرے امام نے بہت ہی پیارے انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ آقا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. یہ پورا کلام، اس کا سینیریو، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کلام کا اسلوب اتنا پیارا ہے کہ یہ کلام کہیں پر استفہامیہ انداز اختیار کر لیتا ہے، کہیں پر خبریہ انداز اختیار کر لیتا ہے، کہیں اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اپنے دل سے پوچھتے ہیں، اپنے عشق اور ادب سے، الفت سے پوچھتے ہیں کہ حضور کو کیا کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کیا کہہ سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اس سینیریو کو اس پیارے انداز میں بیان کیا کہ سرور کہوں، سرور کہتے ہیں سردار کو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، عیب تناہی. اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے. اگر ہم کلام اعلیٰ حضرت کی اگر شروحات کو دیکھنا چاہے تو قبلہ استاذ الاساتذہ فیض احمد اویسی صاحب علیہ رحمہ، آپ کی شرح ہدایت بخشش کم از کم 10 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ مذکور ہے کہ اس شعر کی وضاحت میں آپ نے فرمایا کہ عیب تناہی کیا بلا ہے. عیب تناہی اس صفت کو کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کے اندر کسی کی صفات کا، کسی کی تعریفات کا، کسی کے اوصاف کی باؤنڈریز کا آ جانا، اس کی حدود کا انتہا کو پہنچ جانا اور اس کی صفات کا ختم ہو جانا، اینڈ تک پہنچ جانا، یہ عیب تناہی ہے. یعنی اس کی صفات گنواتے جاؤ اور ایک حد پر جا کر کے کہہ دیا جائے کہ اس سے بڑھ کر میرا محبوب کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر میرے محبوب کے اوصاف کی، تعریفات کی، مدح و ثنا کی انتہا ہے. اس باؤنڈری کو اگرچہ وہ تعریفات پہلے ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں گنوا چکا ہوتا ہے، لیکن وہ جو انتہا ہے اس کو بھی ایک عیب کا نام دیا جاتا ہے. وہ عیب تناہی یعنی انتہا کا ایک عیب شمار ہوتا ہے.
تو امام اہل سنت نے حضور کے بارے میں فرمایا آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، سبحان اللہ، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ماشاء اللہ۔ آقا آپ کی اوصاف کو شمار کرتے جائیں، بیان کرنے والے بیان کرتے جائیں تو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بے شک، یعنی امام اہل سنت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اتنے ہیں کہ کوئی بھی بیان کرنے والا بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ امام بوصیری نے اپنے پیارے قصیدہ بردہ شریف کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دامت دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدر ما شئت من عظم۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعریفات کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی نعت کو پڑھنے کے لیے، آپ کی نعت کو لکھنے اور بیان کرنے کے لیے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حضور کو ایک نصارہ کی طرح، عیسائیوں کی طرح رب نہیں کہنا اور ایک رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ جب یہ قسم کے شرکیہ عقائد سے اپنے آپ کو آپ پاک کر لو گے، اس پاکیزہ وضو کو آپ اختیار کر لو گے، عشق کے پانی سے اپنے آپ کا غسل کر لو گے، اور جب آپ عشق کا جام پی کر حضور کے مدح و ثنا کرنے لگ جاؤ گے تو حضور کو رب اور رب کے بیٹے ہونے کے سوا جو تم چاہو حضور کی شان بیان کرو۔ نہ شرک ہے، نہ گمراہی ہے، نہ حد سے تجاوز ہے، نہ کسی قسم کا کوئی بدعتانہ یا کوئی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں فانصب الی ذاتی ما شئت من شرف فانصب الی قدری ما شئت من عظم۔ آپ نے امر کے سیغے کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ حضور کی جانب جو چیز منسوب کرنا چاہو، موصوف کرنا چاہو، آپ کر سکتے ہو، سوائے اس کے کہ اس کو رب کے برابر نہ ٹھہرایا جائے اور رب کا بیٹا نہ بنایا جائے، کیونکہ رب ذوالجلال کی وہ ذات ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا۔ امام اہل سنت کی یہ شان ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، بالکل، کہ میرے امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہے۔ تو امام اہل سنت کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم عاشق لوگ ہیں، بے شک، عاشق مزاج لوگ ہیں، بے شک، الفت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم قبلہ امیر المجاہدین نے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نہ شبب نہ شب پرستم حدیث خواب گویم چو غلاب آفتابم از ہوا آفتاب گویا، کہ ہم محبت کرنے والے چمک والے لوگوں کے، تو ہمارے منہ سے بھی چمک والی باتیں نکلتی ہیں۔ اس طرح کہ امام اہل سنت علیہ رحمہ، لوگ کہتے ہیں کہ جناب امام اہل سنت کو دین کا علم نہیں تھا، امام اہل سنت فلاں تھے فلاں تھے۔ میں کہتا ہوں امام اہل سنت کی ایک بات کو اگر دیکھ لیا جائے تو تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حضور ہم نے ایک شخص کو بیان کرتے ہوئے دیکھا، وہ بیان کرتے کرتے اس نے حضور کے بارے میں لفظ یتیم استعمال کر دیا۔ ایک خطیب نے بیان کے دوران، وعظ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یتیم استعمال کیا تو اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا اس فتوے کو تحریر کرتے وقت کہ اس بیان کرنے والے کو، اس خطیب کو کیا حضور کی اوصاف اور حضور کی شان اور کمالات میں قرآنی آیتیں نظر نہ آئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شانیں نظر نہ آئی کہ رب ذوالجلال آپ کے بارے میں کیا کیا الفاظ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ذکر بلند کر دیا آپ کا۔ الفاظ پر غور کیجئے، ورفعنا ذکر کا بھی تو کہہ سکتا تھا، رب کہہ سکتا تھا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا ذکر بلند کر دیا، محض اتنی بات ہو سکتی تھی، لیکن قربان جائیے رب نے فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا لکا ذکر کا، آپ کے لیے محبوب، تیری رضا کے لیے، تیری دلجوئی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کس طرح بلند کیا کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی حضور کے عشاق حضور کا نام لے رہے ہیں۔ کس طرح بلند کیا؟ یہاں پر یہ رفعنا کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ صرف پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں
کہ ماضی کی اقسام ہوا کرتی ہے، ماضی قریب ہوتی ہے، ماضی بعید ہوتی ہے، ماضی استمراری ہوتی ہے، ماضی تمنائی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ماضی مطلق۔ ماضی قریب کا معنی یہ ہے کہ قریب میں کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، بعید میں کچھ دور کا واقعے کا بیان ہونا، استمراری میں اس چیز کا مسلسل بیان ہونا۔ لیکن قربان جائیے، رب ذوالجلال نے ماضی مطلق ارشاد فرمایا، نہ زمانے کی قید لگائی، نہ قرب کی قید لگائی، نہ بعد کی قید لگائی۔ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، پوچھنے والا پوچھتا رہے کہ کب بلند کیا، تو رب ذوالجلال نے یہ کہہ کر بتلا دیا کہ اس وقت سے ذکر بلند ہے جب سے رب ذوالجلال نے مدح و ثنا کرنے والوں کو پیدا کیا۔ اور کب تک بلند کیا؟ جب تک آخری مومن بھی حیات ہے، رب نے اس وقت تک کے لئے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بات چل رہی تھی امام اہل سنت کی۔ امام اہل سنت سے جب سوال ہوا کہ ایک شخص نے حضور کے بارے میں لفظ یتیم استعمال کر دیا، تو امام عاشقاں نے یہ باتیں بعد میں تحریر فرمائی کہ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا، کیا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس عالم کے بارے میں، اس واعظ کے بارے میں، خطیب کے بارے میں حکم کیا ہے، بعد میں بیان کیا۔ امام اہل سنت نے اس فتوے کا آغاز فرمایا، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ عشق ہے، عشق جب بولتا ہے تو وہ کوئی ادات نہیں دیکھتا، عشق جب بولتا ہے تو وہ باؤنڈریز کو نہیں دیکھتا، وہ صرف شریعت کی جو حدود ہے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کی پاسداری کرنا یہ بھی مصطفیٰ کا عشق ہے۔ کیونکہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ مصطفیٰ کی حدود کو، مصطفیٰ نے جو باؤنڈریز لگا دی ہے ان کو تجاوز نہیں کر سکتا۔ کوئی مومن کلمہ پڑھنے والا جب حضور کا کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کر دیتا ہے تو وہ کبھی بھی شریعت کی حدود کو تجاوز کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بھی اس کے عشق کا، اس کی الفت کا، محبت کا، الفت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے نبی کا نام لیتا ہے تو اپنے نبی کے شریعت کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف اور کمالات کیا ہیں، اس بارے میں کئی سینکڑوں احادیث ہیں۔ بالکل، اس کی ایک میں مثال دیتا چلوں امام اہل سنت سے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حضور، ایک شخص نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت پر خصائص، صفات اور کمالات الگ موضوع ہے، افضلیت ایک الگ موضوع ہے۔ افضلیت میرے خیال میں خصائص اور کمالات سے اوپر کا موضوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ افضلیت میں یہ ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات میں، تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے اعلیٰ کیٹیگری، سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ درجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ تو خصائص اور کمالات تو پھر ایک علیحدہ ٹاپک پہ چلے جاتی ہے، اس سے اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس سوال کرنے والے نے لکھا ہے کہ مجھے حضور کی افضلیت پر ایک آیت بھی نہیں ملی اور کوئی حدیث بھی نہیں ملی۔ تو امام اہل سنت جلال میں آ گئے۔ امام اہل سنت نے اپنا قلم اٹھایا اور اس کو تحریر، اس رسالے کو، اس جواب کو، اس آنسر کو لکھنا شروع کیا۔ کتنا لکھا؟ کتنا لکھا؟ ظاہر ہے ایک عاشق لکھ رہا ہے، ہائے ہائے حضور کا عاشق لکھ رہا ہے، حضور کا غلام لکھ رہا ہے، اور لکھنے والا ہو عاشق ہو، امام العاشقاں ہو۔ ایک عاشق ہوتا ہے، ایک امام العاشقاں ہو، وقت کے امام و عاشقوں کا امام ہو، وہ قلم اٹھا کر جواب لکھ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے لکھ کیسے رہا ہوگا۔ امام عاشقاں نے اس کا جواب لکھا۔ وہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر یہ رسالہ مذکور ہے جس کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عاشقاں نے جب رسالہ تحریر فرمایا، ابتدا میں مقدمہ لکھا۔ مقدمے کے اندر لکھا کہ فقیر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ اس موضوع کے اوپر فقیر صرف اس سوال کے جواب پر، جو 2 سے 3 لائن کا جواب ہے، سوال ہے، اس کے جواب پر فقیر اتنی صلاحیت رکھتا ہے
کہ فقیر اس صرف موضوع کے اوپر، اس جواب کے اوپر، اس آنسر کے اوپر مجلدات لکھ سکتا ہے، یعنی مکمل جلدوں والی کتاب لکھ سکتا ہے، ایک ضخیم کتاب مرتب کر سکتا ہے، لیکن فقیر یہاں پر صرف 10 آیات کریمہ اور 100 احادیث کریمانہ ذکر کرے گا. سبحان اللہ. اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر 10 آیات بے شک مع تفاسیر اور 100 احادیث کریمانہ کو ذکر کیا ہے. 100 احادیث کریمانہ. اس میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میں امام عاشقان نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا جو سیاستہ میں مذکور ہے. میرے آقا نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ النبی. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی نام عطا فرمائے، ان میں ایک نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نام احمد بھی ہے اور ایک نام ماحی بھی ہے. پھر آقا نے حضور نے اس کی وضاحت خود فرمائی وَأَنَا الْمَاحِيُ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ. میرے ذریعے سے، میرے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمام کفر کو مٹا کر رکھ دے گا. یعنی اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں قدم رکھا کفر کا شکنجہ تھا، کفر کا دورہ تھا، مشرکانہ عقائد تھے، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، یہود و نصارہ بھی موجود تھے. حضور نے فرمایا میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا. حضرت عمر کے ذریعے بھی کام لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا پر تقریباً حکومت فرمائی. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے کفر کو مٹانے کا کام جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے رب ہمیں وہ دور دکھائے کہ ہم اسلام کا غلبہ دیکھیں اور دوبارہ اسلام کو کفر کے سامنے غلبہ پاتا ہوا دیکھیں اور مظلوم اور مغلوب مسلمانوں کو رہائی اور آزادی حاصل ہو. آگے میرے آقا نے فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ قیامت کے دن محشر میرے قدموں میں ہوگا. یعنی محشر کا میدان میرے قدموں پر سجایا جائے گا. یعنی تمام کائنات، صرف امت محمدیہ نہیں، تمام امتیں، تمام لوگ اس دن میرے پاس آئیں گے. ایک اور حدیث مبارکہ وہ بھی اسی رسالے کے نال نے ذکر فرمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے نقل فرمایا، روایت کیا، فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام امتی، تمام لوگ، تمام اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے پاس جاتے آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دکھائیں گے. اور تمام انبیاء اس دن نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے. یعنی آج اللہ تعالیٰ صفت انتقام کے ساتھ جلوہ گر ہے، صفت جلال کے ساتھ جلوہ گر ہے. اللہ تعالیٰ آج حساب لے گا. آج ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے. تم جاؤ آخری نبی خاتم النبیین کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس، جنہیں آج کسی قسم کا خوف نہیں ہے، آج جنہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جن کے پاس شفاعت کا مجدہ موجود ہے. جیسے کہ فیضان بھائی شفاعت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آج ان کے پاس یہ بات موجود ہے کہ وہ تمام امت کی، صرف امت محمدیہ نہیں، تمام امت مسلمہ کی آج شفاعت فرمائیں گے. اور مصطفیٰ جا کر جب مصطفیٰ کے بس تمام آ کر کے فریاد کریں گے تو مصطفیٰ وہاں کہیں گے کہ انا لہا. کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ محشر کا میدان سجانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس دن شان محبوبی کو دکھایا جانا ہے، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کائنات بنائی، پھر کائنات کے اندر لوگوں نے اعمال کیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محشر کا میدان برپا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حساب کرنے کے بعد تمام لوگوں کو لواء الحمد کے سائے تلے جمع کر کے مصطفیٰ کی مدح و ثنا میں مصروف رکھ کے بتا دیا کہ میں نے یہ سارا میدان کس کے لیے سجایا ہوا. آگے آخری صفت میرے آقا نے ایک اور بیان فرمائی کہ وَأَنَا الْمَاحِلُ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ النَّبِيُّ. اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. پیدائش سب سے پہلے ہوئی، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، یعنی مفتی اس کا مطلب کیا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ
تخلیق کے نور خدا، نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے؟ بیچ میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا تھا کہ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے یا کوئی اور معنی ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اس بارے میں رسائل نعیمیہ کے اندر، رسالہ نور کے اندر بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے اور اس شک و شبے کو بالکل دور کر دیا ہے، کیونکہ ہم اہل سنت پر یہ بے شک عقیدہ تھوپا جاتا تھا، داغا جاتا تھا اور ہماری جانب منسوب کیا جاتا تھا کہ ہم کرسچنوں والے کرسمس جو وہ مناتے ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب اللہ کے بیٹے اور ہم کہتے ہیں اللہ کا نور ہے۔ تو اس بارے میں مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے مصطفیٰ کریم کا نور بلا واسطہ فیض یاب ہونے والا ہے، بس اللہ سبحان اللہ۔ اس کا اور کوئی معنی وہ نہیں ہے جو وہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کا اور کوئی کانسیپٹ اور سینریو نہیں ہے جو وہ لے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر غلط معنی افتراء کر رہے ہوتے ہیں۔ مفتی احمد خان نعیمی علیہ نے فرمایا اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے مصطفیٰ کا نور بلا واسطہ فیضیاب ہونے والا ہے، فیض حاصل کرنے والا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نور من نور اللہ۔ اللہ تو سبحان حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی تخلیق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا نور کے ذریعے سے، اس کے بعد حضور کے نور کے تقسیم کر کے تمام کائنات کو، تمام اشیاء کو پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں مصطفیٰ کریم کو تب تخلیق مبعوث کر کے اس بات کو واضح فرمایا کہ اب آخر تک قیامت آنے سے پہلے تک جو سکہ چلے گا وہ آمنہ کے لال کا چلے گا، جو کلمہ چلا جائے گا وہ آمنہ کے لال کا پڑھا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب واپس آئیں گے دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں شمار کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت ان کا وہ منصب برقرار ہوگا، لیکن وہ امتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر شمار کیے جائیں گے، کیونکہ ان کی ایک خواہش تھی، انہوں نے رب سے دعا کی تھی کہ مولا مجھے آخری نبی کے امتیوں میں شامل فرما۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کمالات بہت زیادہ ہے، اس شعر کے اوپر اختتام کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین اکرام، آپ سن رہے تھے محترم جناب ہر دل عزیز حافظ محمد ریحان قادری صاحب کی گفتگو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، بہت اچھی گفتگو پیش کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ اگلے جو سیگمنٹ ہے اسی سیگمنٹ کا جو ایک حصہ ہے آپ کے سوال، آپ کی پریشانیوں کا حل، تو اس کی طرف جا رہا ہوں۔ علامہ صاحب سوال شروع کریں، اجازت ہے آپ کی؟ علامہ صاحب پہلا سوال اس طرح سے ہے کہ رمضان المبارک رواں دواں ہے اور بہت سارے لوگ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن میں انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو انجیکشن کا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن کا کہے، آیا کہ جس شخص کو روزہ ہوگا تو انجیکشن لگوائے گا تو روزے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ علماء اہل سنت کا اس بارے میں نظریہ اور فتویٰ یہی ہے جو ہماری نظر سے گزرا اور علماء کا فتویٰ ہم نے مطالعہ کیا، وہ یہ ہے کہ ایسا چاہے وہ کسی قسم کا انجیکشن ہو، چاہے وہ نس والے انجیکشن ہو یا گوشت والے انجیکشن ہو، کسی بھی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال ہے علامہ صاحب کہ کیونکہ رمضان المبارک میں کراچی میں بھی ابھی آنے والے کہیں کسی اسکولز میں فائنل ٹرم کے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، اور دیہاتوں میں بھی ابھی ہو رہے ہیں پیپر، تو کچھ طلباء کے والدین ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ پیپر ہو رہا ہے، پیپر دینے کے لیے جا رہے ہو تو روزہ نہیں رکھو، اور روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے اور فرض ہے، تو آیا کہ وہ جو والدین بچوں کو یہ ایک حکم کر رہے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے کہ روزہ نہیں رکھو، اور وہ اس بچے پر شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے والدین کے حکم کو ماننا چاہیے یا اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے؟ آتے بھائی کیا وہ والدین
اپنے بچے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ روزہ رکھ لو اور روزے کی وجہ سے پیپر چھوڑ دو. کبھی یہ سنا؟ نہیں سنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بالکل کہ ایک جانب سے بورڈ کا حکم ہے، آپ کے بورڈ کا، تنظیمی بورڈ کا یا پھر آپ کے ایجوکیشنل بورڈ کا حکم ہے کہ جناب رمضان میں پیپر ہوں گے اور روزے کے دوران پیپر ہوں گے، چاہے گرمی ہو چاہے کچھ بھی ہو. اسکول کے بھی جانب سے یہی معاملات ہوتے ہیں اور ان کے وہ اپنے رولز کے اندر کوئی نرمی نہیں دکھاتے. بالکل. والدین کو صرف ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے مستقبل کا ٹینشن نہیں ہوتی، ٹینشن یہ ہوتی ہے فیس ضائع ہو رہی ہے. بالکل. فیس کے ضائع ہو جانے کا ٹینشن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک اپنے سے ایک لاجک تیار کر لیتے ہیں جناب کہ روزہ فرض ہے لیکن یہاں پر مشکل آ رہی ہے جناب، یہاں آپ روزہ چھوڑ دو بعد میں قضا کر لینا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب روزے کا الٹرنیٹ قضا موجود ہے تو پیپر کا بھی تو الٹرنیٹ سپلیمنٹری موجود ہے، بالکل اس کی بھی تو ضمنی فارم موجود ہے. بے شک. تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ بیٹا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، ہم سب مسلمان ہیں، آپ روزہ رکھیں اور پیپر کو چھوڑ دیں، آپ بلے بعد میں دے دیجیے گا. بے شک. بچہ تو خوش ہو جائے گا، بچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بالکل لیکن صحیح یہ تو بات ہے. ایک عجیب و غریب اپنی منطق ہے، اپنی لاجک ہے، اور شریعت میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے، اسلام میں یہ فرض ہے. اور پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ رمضان کے روزے رکھے ہیں. اندازہ لگائیں ہمارے بچے جو اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ صرف جانا ہے گاڑی کے اندر، واپس آنا ہے، پیپر لکھنا ہے، ٹھنڈے ماحول کے اندر بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا. رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی ہے، ایسا ہی ہے. بالکل. رمضان کے مہینے میں فتح مکہ ہوا ہے، بے شک. ایسا ہی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. بے شک. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. تمام مجاہدین اسلام بڑے بڑے جرنیل جو ہیں ان کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا، یعنی پہلے کوئی ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ جنگ ہم نے کس طرح لڑنی ہے، اس سے پہلے کوئی ان کی جنگ نہیں ہوئی، اس سے پہلے کوئی ان کی لڑائی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کوئی ان کی بیٹل نہیں ہوئی. پہلی جنگ لڑ رہے ہیں، رمضان کے اندر ہی لڑ رہے ہیں. صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جرنیل اسلام ہے. شام کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارت فرمائی تھی کہ شام کے اندر لشکر جائے گا حضرت اسامہ کی لیڈرشپ میں، تو اس کے بعد حضرت اسامہ کے بعد جو لیڈرشپ تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. پھر حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا تھا. شام کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل تھے، آرمی چیف تھے، آپ کی زیر نگرانی پورا لشکر اسلام کا تھا. اب اندازہ لگائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوفی مزاج صحابی رسول تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے امت کا امین ہے، امین الامت ہے. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کمزور جسم کے مالک تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں آپ دن میں روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں آپ جہاد کرتے تھے. رات میں آپ قلیل سونا کرتے تھے، آرام کرتے تھے، تھوڑی دیر سو کر کے آپ مکمل رات نوافل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سجدہ ریزی میں گزارتے تھے. اللہ سبحان اللہ. وہ تو صحابہ کرام. اب آپ کہیں گے جناب صحابہ کہاں، اور ہم کہا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے، ہم آپ کو تو نہیں کہہ رہے روزے میں جا کے تلوار پکڑ کے جہاد پہ جائیے، اتنا ہی تو ہے آپ کے اوپر جو لازم ہے، آپ پیپر دے رہے آپ جائیں. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بچہ کرکٹ بھی کھیل رہا ہوتا ہے، دیگر معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی ڈسٹرب نہیں ہوتی روزے کی وجہ سے. یہاں پر ایک بس والدین کا ہی بہانہ بنایا جاتا ہے اور طلباء کا بھی، اسٹوڈنٹس کا یہ بہانہ بنایا جاتا ہے. اس قسم کی شریعت میں کوئی رخصت اس بنا پر نہیں دی جائے گی کہ پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے. بے شک. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے برکات رمضان ٹرانسمیشن، اور الحمدللہ آج کا یہ 12واں پروگرام ہے رمضان المبارک کا، اور عشرہ مغفرت کا دوسرا پروگرام ہے. اور آپ دیکھتے رہیں، اس طرح سنتے رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ العزیز پورے رمضان المبارک میں اس طرح سے ہم آپ تک اللہ اور اللہ کے حبیب کا پیغام کو پہنچائیں گے، اور ہر وہ بات پہنچائیں گے جس سے آپ کا اور آپ بھی اگر چاہیں تو دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، تو ضرور اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے لنک کو دوسرے تک شیئر کریں.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दे माहे खुदा है, आ गया रमज़ान है, आमदे माहे खुदा है, आ गया रमज़ान है, नूर की बरसात में अब आ गया रमज़ान है, बरकात रमज़ान आया, बरकात रमज़ान